अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी इसलिए काम पे नहीं किया, तो सोचा घर के लिए कुछ सामान ले लूँ जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यूँ मैं निकला घर से 5:19 पे दोपहर के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं डेकेथलॉन शॉप की तरफ रवाना हुआ। यहाँ आपको घर के तमाम ज़रूरी सामान आसानी से एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। बाहर तो आजकल बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन दुकान के अंदर दाखिल होकर सब कुछ बदल गया। सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस बोतल पर जो मुझे चाहिए गाड़ी में बाज़ औक़ात, तो ये उठा लिया और इसके बाद आगे बढ़ता गया। अभी ये चूल्हा जो ज़्यादा अवकात अगर आप कैंपेन के लिए जाते हैं तो इसकी काफ़ी ज़रूरत आती है, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि इसके दिन हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हुए मेरी नज़र बाईसाइकिल्स पे पड़ी, तो मैंने कहा चलो दोस्तों को इसके बारे में भी बता दूं। यहाँ बाईसाइकिल्स बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो अगर थोड़ा फासला हो तो वो बाईसाइकिल्स पे ही सफ़र करते हैं। तो इस वजह से यहाँ बाईसाइकिल्स काफ़ी महंगे हैं। अगर बैटरी वाला बाईसाइकिल हो तो इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख से ऊपर बनती है, और अगर बैटरी के बगैर हो तो उसकी कीमत तकरीबन 80,000 से लेकर 90,000 तक बनती है। अब मैं आया उस प्रोडक्ट की तरफ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अगर आप यूरोप के अंदर जहाज़ में सफ़र करते हैं तो लगेज का बहुत बड़ा मसला होता है, और आपको अलाउड होता है सिर्फ एक बैग। बाकी इनका किराया बहुत ही कम होता है, इसलिए वो आपको सिर्फ एक हैंड बैग ही अलाउड करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो चूँकि यहाँ टाइम का बहुत ही बड़ा मसला रहता है, क्योंकि लोगों के साथ कभी भी टाइम नहीं होता, तो इसलिए बॉडी बिल्डिंग के ज़्यादातर जो एक सामान है वो आपको हर दुकान में आसानी से मिल जाते हैं। मैंने भी एक छोटा सा जिम घर में बनाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं रोज़ एक्सरसाइज कर लूँ, तो कभी कभी हफ्ते में एक दो बार मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। इसके अलावा सामान जो है वो आपको बआसानी हर जगह से मिल जाती है, और ज़्यादातर इक्विपमेंट यहाँ जो मिलते हैं वो आपको सिर्फ फिट रखने वाले मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप घर में बॉडी बिल्डिंग बना ले और आप बॉडी बिल्डर बन जाए। सिर्फ आप अपने आप को फिट रखने के लिए आप छोटी बहुत जो एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन करनी हो तो ये काफ़ी इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसके बाद आप वो सर्टिफिकेट लेकर आप अपने बॉडी बिल्डिंग क्लब जाएंगे, और वो टीचर आपसे वो ले लेगा। उसके बाद वो आपको एडमिशन दे सकता है। इसके अलावा यहाँ आप इतनी आसानी से बॉडी बिल्डिंग क्लब में एडमिशन नहीं ले सकते। ये दौड़ने की मशीन है जिसको इटाली में तापिरुलांत कहते हैं। यहाँ ज़्यादा बहुत फेमस है और इसकी वजह से बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। जैसे कि आप प्राइस देख रहे हैं 799 यूरो, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं ये। अच्छा दोस्तों, यहाँ आपको मैं एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखा देता हूँ। आप फुटबॉल देख लें, यहाँ इस पे लिखा हुआ है मेड इन पाकिस्तान। ज़्यादातर लोग जो यहाँ फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम है, कालचो कहते हैं इसको। और इवन अगर आप किसी यंग लड़के से या जवान लड़के से जो फुटबॉल खेल रहा हो इससे आप बात कर लें, तो वो आपको सबसे पहले यही कहेगा कि मेरे लिए पाकिस्तान से फ़ुटबॉल लेकर आओ। पाकिस्तानी फ़ुटबॉल यहाँ न सिर्फ इटली में बल्कि पूरे यूरोप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैं ज़्यादातर जो यहाँ इसको चक्कर दे रहा था तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसमें देख लूँ मेड इन पाकिस्तान, तो मुझे ज़्यादातर फ़ुटबॉल पे ये लिखा हुआ मिला कि ये मेड इन पाकिस्तान है। और यहाँ काफ़ी सारे मॉडल, काफ़ी सारे कलर्स और काफ़ी सारे फ़ुटबॉल रखे हुए थे, और ज़्यादातर उन पे मेड इन पाकिस्तान का वो टैग लगा हुआ था। और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब हम पाकिस्तान में इतनी महंगे नहीं लेते, और यहाँ ज़्यादातर मेड इन पाकिस्तान और एक्सपेंसिव ब्रांड्स थे। यहाँ मेरी नज़र पड़ी एक दूरबीन पे। ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, इनमें मैं काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ। मतलब जो चीज़ें आप अपने साथ ट्रैवलिंग करते हुए रख सकते हैं, तो मुझे इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, और रिज़ल्ट इसका काफ़ी अच्छा था। यहाँ आपको मिलते हैं बेहतरीन क्वालिटी के अच्छे शूज़। कीमत भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 59.99 यूरो के। और इनकी लास्टिंग काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से यूज़ कर चुका हूँ। काफ़ी बेहतर क्वालिटी होती है यहाँ की चीज़ों की। तो दोस्तों, जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ऑलरेडी ले लिए, और यहाँ आकर मैंने काउंटर पर रखना शुरू कर दिया। आप यहाँ रखते हैं, और ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को रीड करके आपको प्राइस बता देते हैं। तो जो चीज़ें मैंने लेनी थी वो मैंने ले लिए, और मैंने यहाँ इसमें रख दिए। लेकिन मसला अभी तक आ रहा था, क्योंकि वो एक चीज़ को स्कैन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए मैंने साथ ही एक लड़की खड़ी थी, तो उसको मैंने आवाज़ दी हेल्प के लिए, तो वो आ गई। और
اس نے بھی کافی کوشش کی، آسان نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اس نے مینول طریقے سے اس کو اس میں مینول طریقے سے اس کی انٹری کی اور سامان مجھے دے دیا۔ آخر میں نے اپنا پیمنٹ وغیرہ کر کے اپنا سامان اٹھایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو شاپر یا بیگ چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، بیگ مطلب سامان رکھنے کے لیے، کیونکہ سامان رکھنے کے لیے اگر آپ کو بیگ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ صرف ایکسٹرا چارجز، کیونکہ اس کو پھر گھر میں ٹھکانے لگانا بھی کافی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، اور اکثر اوقات میں ایسا ہی کرتا ہوں شاپنگ کرتے ہوئے، کیونکہ گاڑی کی ڈگی تو میرے ساتھ ہے ہی بڑی، یا تو اکثر اوقات گھر سے ایک بیگ لے کر آ جاتا ہوں، اگر نہیں تو گاڑی کی ڈگی میں ایسا ہی رکھ لیتا ہوں۔ قریب ہی یہاں ایک دوسرا شاپ تھا، او بی، جس کو او بی کہتے ہیں، او بی آئی، اور یہ بھی اسی طرح آپ کو گھر کے سامان یہاں مل جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلو یہاں بھی ایک چکر لگا لیتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں، چونکہ میرا گھر یہاں لیک کے بہت قریب ہے اور زیادہ تر لوگ اس چیز کو یوز کرتے ہیں، اور میرے ذہن میں بھی کافی دنوں سے تھا کہ اس طرح ایک میں بھی لے لوں، اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے تو گرمی کو انجوائے کرنے کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے او بی شاپ، او بی آئی، اور یہاں آپ کو بجلی کے سامان وغیرہ سب کچھ مل جاتے ہیں۔ مجھے ایک پنکھا بھی چاہیے تھا، اور تمام پنکھے میں نے دیکھے، لیکن زیادہ تر ان کی ہوا کوئی خاص نہیں تھی، صرف یہ پہلا پنکھا جو بڑا والا تھا اس کی ہوا اچھی تھی، تو بس میں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ایک پنکھا میں لے لوں گا۔ ویسے ایئر کنڈیشن تو میرے ساتھ گھر میں ہے، لیکن پھر بھی آج کل گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، تو اس وجہ سے صرف ایئر کنڈیشن پہ گزارا نہیں ہوتا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے سامان جو ہمارے وہاں پاکستان میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ مستری والے سامان، گاڑیوں کی بیٹریاں اور گاڑیوں کے اوزار، تمام کے تمام آپ یہاں سے خود خرید سکتے ہیں، چونکہ یہاں لیبر کا کام بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہے یورپ میں، تو زیادہ تر اوقات لوگ یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سامان خود خرید کر اپنا کام گھر میں خود ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی کی بائک خراب ہو یا گاڑی خراب ہو تو زیادہ تر جو لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ اپنا کام خود ہی کرتے ہیں، اور ان کا ایون گیراج میں انہوں نے اپنا ایک وہ مصری خانہ سا بنایا ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر کام یہاں لوگ اس لیے خود کرتے ہیں کیونکہ یہاں لیبر بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں، اور دوسری بات یہ کہ گھر کے تمام چھوٹے بڑے اوزار جو ہیں، گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں، وہ آپ کو بآسانی مل جاتی ہیں، اور صرف مل نہیں جاتی بلکہ اگر آپ کوئی چیز لے لے تو اس میں آپ کو ایک بک ملتی ہے جس میں چیز کو فٹ کرنے کا مکمل طریقہ ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر لوگ یہاں اپنا کام خود کرتے ہیں، جیسے کہ میں ابھی یہاں سے پنکھا لوں گا تو آپ دیکھ لیں گے اس کو میں فٹ بھی خود کروں گا، کیونکہ اس کے ساتھ ایک مینول بک ہوتی ہے جس میں سب کچھ ڈیٹیل آپ کو دکھایا ہوتا ہے، اور زیادہ اوقات یہاں جو ہے وہ کوئی چیز اگر آپ بہت بڑی چیز لے، الماری وغیرہ یا کوئی اور چیز، یا جیسے پنکھا یا جنریٹر وغیرہ، تو زیادہ تر وہ آپ کو پیسز میں ملتا ہے، کیونکہ یہاں گھر چھوٹے ہوتے ہیں، دروازے ان کے چھوٹے ہوتے ہیں، یا گھر اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ آپ گھر جو ہے وہ 5ویں منزل 6ٹی منزل میں ہوتا ہے، تو اور اس گھر کی طرف پہنچنے کا جو لفٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، جس میں صرف میرے خیال میں 3-4 بندے ہی آتے ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ تر چیزیں یہاں پیسز میں ملتے ہیں، کارٹن میں ان کو پیک کیا ہوتا ہے، اور آپ جو ہے نا گھر جا کر اس کو فٹ کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح یہ ڈیکیٹلن شاپ ہوا، او بی شاپ ہوا، یہ ان چیزوں کے لیے بہت ہی زیادہ فیمس ہیں، اور دوسری بات جو سب سے اچھی یہاں بات ہے، ہر چیز کے ساتھ پرائز لگی ہوتی ہے، تو آپ کو آلریڈی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو چیز میں لے رہا ہوں وہ کتنے کا ہے، اس طرح کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو دوستو یہ پنکھا یہ میں اٹھا لیتا ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، اور اکثر رات کو تو وہ روم ہے اس میں اے سی لگا ہوتا ہے، لیکن دن کو جو نیچے صوفے پر وغیرہ تو وہاں گرمی زیادہ پڑتی ہے، تو میں نے یہ پنکھا لے لیا اور آ کے اپنی گاڑی میں رکھ دیا۔ ابھی گاڑی میں رکھا نہیں بلکہ وہ دکان بہت دور تھا، گرمی بھی تھی، تو میں نے کہا چلو میں گاڑی وہاں سے لے کر آتا ہوں، اور یہاں آ کر گاڑی میں پنکھا رکھ لیتا ہوں، کیونکہ گرمی بہت زیادہ آج کل گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے۔ جتنا میرا یہاں یورپ میں ٹائم ہوا، جس طرح اس سال گرمی پڑ رہی ہے ایسی گرمی کبھی نہیں پڑی۔ تو دوستو یہ میں نے اپنا سامان اٹھایا، اپنی گاڑی میں رکھا، اور ابھی گھر جا کے اس پنکھے کو دیکھتا ہوں۔ میں نے تو ابھی تک کبھی فٹ نہیں کیا، لیکن چلو
آج اس کا کوشش کر لیتے ہیں۔ اب میں پہنچا سپر مارکیٹ، سوچا گھر کے لیے کچھ لے لوں خوراک کا سامان۔ یہاں آ کر دیکھا انہوں نے سیٹنگ مکمل طور پر چینج کی ہوئی ہے۔ یہاں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، سال بعد یا 6 مہینے بعد یہ تمام ہر چیز کی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا لینا ہے اور کہاں جانا ہے۔ تو یہاں مجھے ملے اسپیگیٹی، یہ رات کے کھانے کے لیے اچھی ہے، پکانا بھی آسان ہے اور کھانا بھی آسان ہے۔ تو یہاں سے لے لی میں نے اسپیگیٹی۔ اس کے بعد تھوڑا ذہن میں کچھ اور سامان آیا تو اس وجہ سے باسکٹ اٹھایا اور چیک کرتا ہوں کہ مجھے کیا مزید چیزیں لینی ہیں۔ تو میری نظر یہاں پڑی ریڈ بل پہ۔ دن میں ایک بار دو بار نہیں، ایک بار میں ریڈ بل پی لیتا ہوں۔ کوالٹی بھی اس کی اچھی ہے یہاں پاکستان سے، اور پرائز بھی میرے خیال میں پاکستان سے یہاں کم ہے یہاں۔ تو اس کے بعد سوچا لے لوں یہاں سے کوکا کولا۔ سب کچھ بدل چکا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکی سے ہیلپ لیا اور انہوں نے مجھے بتا دیا، اور یوں میں پہنچا کوکا کولا زیرو، جس کو ہم پاکستان میں شوگر فری کہتے ہیں۔ یہاں میری نظر پڑی ایک نئے کوکا کولا پہ، جس کو ابھی تک میں نے ٹیسٹ نہیں کیا، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں۔ اور اب آیا میں کاؤنٹر کی طرف، اپنے سامان میں نے اٹھائے۔ ویڈیو اصل میں لڑکی مسلمان تھی، اس وجہ سے میں نے کیمرہ اس کی طرف نہیں کیا، کیونکہ اسکارف وغیرہ اس نے ڈالا ہوا تھا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا نہ اس کی طرف کیمرہ کیا، اور میں نے اس سے پوچھا۔ یہاں میں نے اپنے سامان وغیرہ ڈالیے اور پیمنٹ کر لیا۔ تو یہ ہے دوستو میرا کمرے کا ایئر کنڈیشن، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے میں چلو اب پنکھے کو بھی فکس کر لیتا ہوں۔ تو میں نے پنکھا کھولا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں سب کچھ کاٹن میں ہی ہوتا ہے اور پیسز میں ملتا ہے۔ تو میں نے اپنا پنکھا باکس سے نکالنا شروع کر دیا، اور اب اس کو فٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یوں میری پنکھے کی فکسنگ سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے ابھی تک کوئی الیکٹرک چیز فکس نہیں کیا، لیکن کیونکہ یہاں بک ہوتا ہے اس میں، اور اس میں تمام طریقہ آپ کو دکھا دیا ہوتا ہے، تو اس لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ بجلی تو فی الحال میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنی، تو خطرے کی بھی کوئی بات نہیں۔ یہ رہا دوستو ہمارا پنکھا کچھ ہی دیر میں تیار ہو گیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہاں سوئچ کا بڑا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں چیزوں کا الگ سٹائل ہوتا ہے، لیکن یہاں اٹلی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پوری دنیا سے الگ ہیں۔ خوش قسمتی سے میرے ساتھ یہ سوئچ گھر میں موجود تھا، اور یوں میرا پنکھا آن ہو گیا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے ساتھ رہیے، اور لانگ ڈیوریشن ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔